دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے. سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا. دروازے پر آدمی کا ہجوم لگا ہوا تھا. دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے. آج ان کا تیجا ہے. اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق و دوستی تو ادا کر دیں. ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے. سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے. پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے. انگریزی تہذیب کے دلدادہ اور انگریزوں کے غایت درجہ بہی خواب تھے. شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی. گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا. شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے. خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے. خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے. اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹائی. کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا. اب ہمت کر کے دو شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا. اب سفید رنگ کا کفن سامنے چمک رہا تھا. کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی. ہر شخص اپنی جگہ سہما جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے. کافی جرات سے کام لے کر ایک شخص نے پائتی کے تختے پر کھڑا ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا. جو ہی چہرے پر نظر پڑی دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا. ڈیل ڈول چہرے بچنے سے وہ عرب ہی معلوم ہو رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے. جلد جلد کفن کو درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے. مارے حیات کے سانس پھول رہی تھی. قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی. قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی. نیند کچھ گہری نہیں تھی، صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین و دلکش خواب دیکھا. وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ قرآن خلد کی جھرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے. قریب آ کر اس نے سلام کیا. عالم برزخ کے سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا. میرے کفن کا تار تار بارش نور میں بھیگ گیا. میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا. قرآن خلد نے مجھے چشمے نور میں پوتا دیا. میں نکھر گئی. میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی. میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمد کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. سارے انبیاء مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند حاضر باش ہیں. جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئی. ان کی ناز سے برادر رحمتوں نے میری ہستے کا فروغ بڑھا دیا. حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے. اسی خطہ قدس میں جہاں 80,000 عاشقان جمال اسودہ خواب ہیں، جس دن میری لاش عیسائیوں کی قبر میں دفن کی گئی تھی، اسی دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئی. مدینے میں ایک سوداگر عرب جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں کے بود باش اختیار کرے. جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے کار پردازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونیت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا. مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے. اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں. دوسری لاش بارہ بنکی کی مرزا جی کی تھی.
عیسائیوں کے ساتھ غایت درجے کی الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن ہوئی تو حکم ہوا اسلام سے بیگانہ ہو کر جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب ہی میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینے کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی کوئی وجہ نہیں۔ موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر آن اسی طرح کے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں جو عشق رسول کو ہے۔ میری روحانی آسائش اور تقریم کے ساری ارجمند عشق رسول کا ہی صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کو تسخیر کے لیے اس سے زیادہ زود اثر نسخہ بنی نوح انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکا۔ کاش خاکدان گیتی کے رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہ سے اجھل ہو گئی۔ ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ سینہ پیٹتے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا۔ جس نے سنا دم بخود ہو کے رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کو یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان پانچوں آدمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔